جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ احساس ونٹر اپیل 2024 کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ گزشتہ 2 گھنٹے سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور دنیا کے کسی کونے سے اس وقت آپ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے علم میں ہوگا، اور اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو میں آپ کے گوش گزار کروں کہ ایک ہی آبجیکٹو، ایک ہی مقصد اس ٹرانسمیشن کا ہے، اور وہ ہے خلق خدا کی خدمت، ان تک مدد پہنچانی ہے وہ مسلمان بہن اور بھائی ہمارے جو اس وقت جن کے علاقوں میں سردی یا تو آ چکی ہے یا پھر سردی آنے کو ہے، بس آنے ہی والی ہے۔ تو جب بھی ہمیں ونٹر سیزن کو فیس کرنا ہوتا ہے تو اس سے قبل ہم یقیناً کچھ ضروریات کا سامان ہوتا ہے جس کو اویل کرتے ہیں، تاکہ سردی کے موسم میں ہمیں کسی قسم کی دقت، پریشانی یا مشکل کا سامنا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہر موسم کہ کچھ نہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ اپنے ساتھ کوئی بھی موسم آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سوغات لاتا ہے، تو یہ جو سردی کا موسم آتا ہے، اس کی جو سوغات ہے یا ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کمبل ہو جب ہم رات میں سوئیں، ہمارے پاس جیکٹ ہو، سویٹر ہو جب ہم گھر سے باہر نکلیں، اس کے ساتھ ساتھ غذا کی بھی پراپر اویلیبلٹی، یہ تمام چیزیں مطلب ایک ضرورت کا حصہ ہیں۔ تو بہرحال ایسا طبقہ کہ جو محروم ہے دولت سے، اس انداز سے اس کو مال رب تعالیٰ نے عطا نہیں کیا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا انتظام ہے اس کارخانہ قدرت کو چلانے کا۔ ایک طبقے کو ضرورت سے زیادہ دیا ہے، ایک کو ضرورت سے کم دیا ہے، دونوں آزمائش میں مبتلا ہے کہ ایک کم ملنے پر صبر کرتا ہے یا نہیں، اس کی آزمائش، ایک زیادہ ملنے پر ان کی مدد کرتا ہے یا نہیں، یہ اس کی آزمائش۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جس امتحان میں رکھے اس میں کامیاب ہمیں کرے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں اس کے ثمرات ملیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئیے، پیکیجز کی صورت میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی اس وقت ہمارا دیکھنے والا ویور جو کہ صاحب ثروت و دولت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاں مجھے رب نے عطا کیا ہے، ضرورت سے سوا دیا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کرنا، تو یس یو ہیو جوائن دا رائٹ پلیٹ فارم۔ احساس ہی وہ الحمدللہ کمیونیکیشن برج ہے جس کے استعمال کے بعد آپ یہ محبت کنورٹ کر سکتے ہیں مدد کے اندر، یعنی کہ آپ اپنا ڈونیشن اس ڈیزرونگ فیملی، اس ڈیزرونگ ہمارے مسلم بردر یا سسٹر تک پہنچا سکتے ہیں۔ سردی کے موسم کا ایک ونٹر پیک ہم نے بنایا ہے جس میں غذا یعنی کہ فوڈ بھی ہوگا راشن پیک کی صورت میں، اس کے ساتھ ساتھ بلینکٹس ہوں گے، جیکٹس ہوں گی، سویٹرز ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سامان آپ کی جانب سے ایک ضرورت مند فیملی تک پہنچے تو آپ نے کچھ نہیں، بہت آسان کرنا ہے، ایک ٹیلی فون کال کریں، ہمارے اس وقت نمائندگان آپ کے منتظر ہیں، صرف $121 آپ ڈونیٹ کریں اور آپ کی یہ محبت، یہ مدد اس غریب ضرورت مند خاندان تک پہنچا دی جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ فیملیز کی مدد کرنا تو یو آر مور دین ویلکم۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اس کو راضی کرنے کے لیے جس قدر ہو سکے آپ ڈونیٹ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 2 سے 3 سے 4 سے، جس قدر ممکن ہو، جو آپ کی وساطت ہو، جو آپ افورڈ کر سکتے ہوں۔ لیکن بہرحال ہماری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ صاحب ثروت و دولت ہیں، رب نے آپ کو عطا کیا ہے، تو آپ کنٹریبیوٹ ضرور کریں، چاہے آپ کم کریں، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز، یہ بات اب بار بار کی جاتی ہے، اور حقیقت ہے اخلاص ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی قربانی بہت بڑے لیول پہ کرتا ہے، ہم نے جو علماء سے سن رکھا ہے، اگر اس کے دل میں ریاکاری ہے، وہ مخلوق کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کی واہ لینے کے لیے، شاباشی لینے کے لیے، اور بھائی کیا بات ہے آپ کی، آپ نے کیا قربانی کی ہے، کیا سیٹھ آدمی آپ، اگر آپ نے یہ سننے کے لیے کیا ہے تو پھر یہ سب کچھ رائے گاں گیا۔ لیکن اگر آپ نے ایک چھوٹا سا بکرا بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دیا اور قربان کیا اس کو، لیکن آپ کے دل میں صرف ایک نیت ہے کہ میرا رب اس قربانی کے ذریعے راضی ہو جائے مجھ سے، تو پھر یہ بہت بڑی بڑی قربانیاں جو ریاکاری کے وسط کی جاتی ہیں اس سے بہت بڑی قربانی ہے یہ، اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کار خیر کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھلے سے کم دیں لیکن آپ ڈونیٹ ضرور کریں، کم سے کم اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ جب ضرورت کے وقت مدد کے لیے پکارا گیا تو آپ نے اپنے قدم اپنی سکت کے حساب سے آگے بڑھائے، بس ہمارا یہ مدعا ہے۔ تو $121 کے عوض یہ ممکن ہے جو آپ سے میں نے عرض کیا کہ ایک راشن پیک بھی پہنچے گا، بلینکٹس اور جیکٹ سویٹرز بھی پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہینڈ پمپ انسٹال کیا جائے کسی ایسے علاقے میں جہاں پانی کی شدید ضرورت ہے تو $185 کے عوض یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر آپ چاہتے ہیں
بہت بڑی سعادت ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. موٹیویشنل کنٹینٹ بھرا پڑا ہوا ہے اس پر، اگر ہم بات کرنے بیٹھیں تو یہ 3 گھنٹے کا پروگرام کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑی سعادت کہ آپ ذریعہ بنے کہ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر. آپ دیکھیں رب نے ہماری پیدائش سے لے کے آج تک ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا. سب یہ جو بیرونی ضروریات کا سامان ہے، یہ جو آسائشیں آرائشیں، یہ سب اپنی جگہ. میں کہتا ہوں انسان اپنے اندر بھی جھانک لے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو سارے جواب مل جائیں گے. مال اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ رب نے آپ کو نعمتیں کتنی عطا کی ہیں. خود سے شروع کریں. ہم اگر اپنے دل کو دیکھیں، یہ ہر دھڑکن آپ کو پیغام دے رہی ہے آپ کے رب کی رحمت کا. اس کی رحمت کی نظر نہ ہو یہ دل دھڑکنا بھول جائے، اس کا حکم نہ ہو یہ جو سانسوں کی روانی ہے، یہ جو سانسوں کی مالا ہے نا، یہ ایسے کر کے ٹوٹ جائے. میرے رب کا حکم نہ ہو. ایک ایک جاندار کے ایک ایک سانس پر اس کا حکم ہے تو وہ سانس کی ڈوری بندھی ہوئی ہے، اور جہاں میرے رب کا حکم نہیں وہاں یہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اس سانسوں کی روانی پر اور یہ دل کے دھڑکنے پر آپ غور کر لیں تو دل سے خود شکر نکلے گا. مولا ایک ایک لمحے پر تیری عنایت ہے تو میں زندہ ہوں. میں یہ ورنہ یہ سارا مال و دولت، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند. اسی لیے اقبال نے کہا بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، یہ شریانوں کا جو جال ہے نا آپ کے جسم کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر، اس کو آپ دیکھیں. سرکولیشن آف بلڈ کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر یہ دماغ تک نہیں پہنچے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان یا تو مکمل طور پہ کومے میں چلا جاتا ہے یا پھر وہ اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے. یہ سرکولیشن آف بلڈ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ تو میں بہت بڑی بڑی مین باتیں کر رہا ہوں آپ سے. اگر ہمارے یہ ناخن ہے نا، ناخن یہ ضرورت جتنا کٹتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ذرا کھال سے الگ ہو جائے پورا جسم آپ کا لرز جاتا ہے. تو اللہ کا ایک ایک لمحہ آپ سمجھ لیں جو عنایتیں مہربانیاں اس بندے کے اوپر ہے نا. ہم مال و دولت تو بہت بعد میں آتا ہے، صرف اپنے اوپر غور کر لیں. اس وقت اگر میں سکون میں ہوں، کسی تکلیف میں نہیں ہوں، آپ بتائیے سر میں اگر شدید درد ہو جائے آپ کے، مطلب آپ کو کچھ بھی مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یار سر میں شدید درد ہے. یہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں. اور میں اس بات کو جوڑ دیتا ہوں کہ اللہ کی یہ ساری نعمتیں، اس کا شکر یقیناً بہت سارے اس کے تقاضے. ایک بڑا تقاضا جس کے لیے آج ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ، اللہ نے اگر آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز، ایک ادا یہ بھی ہے کہ آپ اس کے بندوں کی جو تکلیفیں ہیں اس کو دور کرنے میں لگ جائیں. مولا تو نے اتنے سکون سے رکھا، اتنی طمانینت، اتنا سکون عطا کیا، اتنی آسائشیں عطا کی ہیں، تیرا بہت شکر ہے. میں ان کی تکلیفیں دور کروں گا جو اس وقت تکلیف میں، ان کی پریشانیاں دور کرنے میں اپنے حصے کا چراغ روشن کروں گا جو اس وقت پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. تو آئیے سردی کے اس موسم میں ہمارے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بہن اور بھائی ہیں جو منتظر رہتے ہیں کہ احساس کے نمائندگان آئیں گے، ہماری مدد کریں گے. کمبل آئیں گے اور جیکٹس آئیں گے، سویٹرز آئیں گے، غذا یعنی کہ فوڈ آئے گا، راشن پیکس آئیں گے. تو آئیے اس کار خیر میں آپ جڑ جائیں تاکہ ان تک یہ آپ کی محبت اور آپ کی یہ مدد پہنچ سکے. اسی دوران جب ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری تھا، کچھ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو صاحبان مخیر ہیں، صاحبان ثروت و دولت ہیں، الحمدللہ انہوں نے ہماری آواز اور صدا پر لبیک کہا. اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے یہ کنٹریبیوشن آپ تک پہنچائی. جی سر ٹھیک. اور یہ ہمارے پاس یہ کنٹرول روم سے ہمیں یقیناً بتایا گیا ہے. میں آپ کے گوش گزار کروں. نوید خورشید USA سے ان کا تعلق ہے. ہمارے بھائی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ $9,500 سے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. اور اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کرانے کا جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، یہ مسجد کی تعمیر کا عمل تو شروع ہوگا سو ہوگا، لیکن انہوں نے نیت کی اور یہ ڈونیٹ کر دیا. میرے رب کے ہاں آپ سمجھ لیں ان کی کامیابی کا جو کہتے ہیں نا بٹن ہے وہ آن ہو چکا. یعنی کہ وہ تو جب ہوگا لوگ نمازیں پڑھیں گے، اذانیں دی جائیں گی، لیکن اللہ نے ان پر یہ کرم فرمایا، یہ عنایت فرمائی، ان کو یہ توفیق دی. دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے جاوید بھائی کے ساتھ، انتخاب کیا ہے رب نے. آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا، رب نے. آپ خوش یہ ہو جائیں کہ رب نے مجھے چنا کہ میں اس کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کراؤں. اللہ اکبر. اسی طرح مسز لبنہ کریم ہے USA سے، یہ بھی ہماری بہن ہے. اللہ نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ اس کار خیر میں انہوں نے $121 کنٹریبیوٹ کیے ہیں ونٹر پیک کے لیے. اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. مسز فوزیہ فاطمہ ہیں، ان کا تعلق بھی ہماری بہن کا USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. انہوں نے صدقہ دیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے $300 کا. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی محبتیں جاری و ساری ہیں، ڈونیشنز آپ کے آ رہے ہیں.
بس یہ سمجھ لیں جب یہ خبریں پہنچتی ہیں ہم تک اور ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے کہ یار ہمارا بیٹھنا رات کے اس پہر پاکستان میں یقیناً 2 بج چکے ہیں، اور یہ خبریں ملنا ایسا لگتا ہے کہ ساری تھکن اتر گئی، ساری محنت جو ہے نا وہ وصول ہو گئی۔ اور دوسرا آپ سے شیئر کرنے کا مقصد وہی ہے جو آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ موٹیویشن ملتی ہے جب دیکھا جاتا ہے نیار کار خیر ہے اور کہیں پر پانی لوگ بھر رہے ہیں، جن کے پاس پانی ہے وہ ایک اپنے حصے کا ایک وہ کہتے ہیں کہ ڈونگا ڈال رہے ہیں، تو آپ نے جب دیکھا اچھا بھائی ہے سبھی یار میرے پاس بھی 2 اضافی پانی ہے، آپ نے بھی اپنے حصے کا لے جا کر ڈال دیا۔ ایک موٹیویشن ہوتی ہے کولیکٹیو ایفرٹس کے لیے، وہ الحمدللہ آپ تک پہنچتی ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی، رسپانس بھی پھر اسی انداز سے آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہیں سے آپ اگر کنٹینیو کریں، میں چاہتا ہوں آپ اپنی خود موٹیویشنل آپ کی کوئی بات ہو خدمت خلق کے حوالے سے، مثالیں بھری پڑی ہیں یقیناً اور آپ مستقل ہمارے اس پروگرامز کا حصہ رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو ایک ترغیب آپ کی طرف سے جائے ہمارے ناظرین تک۔ دیکھیں سمیر بھائی الحمدللہ وہ آپ نے ابھی کہی نہیں کہ بات کی، وہ یقین مانے وہ طاقت مل گئی ابھی، ہاں سبحان اللہ، یہ ہمارا فیول، ہماری انرجی، ہمارا باخدا وہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اس رات کے اس پہر میں ہم سب کا بیٹھنا، تمام لوگوں کا اسٹوڈیو میں، تمام یقین وہ یہ جو انرجی ہے نا، یہ انرجی یہ تو انہوں نے اپنے طور پر اس کی راہ میں دیا، لیکن اس کے راہ میں کیا کسی اور نے، جائے گا کسی اور کو، یقین مانے تقویت خود کو، اطمینان خود کو ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یعنی طبیعت میں خوشی ہمیں محسوس ہو رہی۔ اب یہ دیکھیں دینے والا کوئی اور ہے، مدد اس کے رب کے لیے کر رہا ہے، دینے والا کوئی اور ہے اور ملے گا کسی اور کو، لیکن جو ہم جس مقصد، وہ بات ہے نا کہ اپیل کا معاملہ ہے، تو وہ ہم جب اپیل کر رہے ہیں نا تو یہ ہمیں بھی خود کو بھی جو ہے نا ایک الحمدللہ جذبہ ہے جو ہے نا ایمان کا، یہ حقیقت بتاؤ، یہ ایمان کی پہچان، ہماری خوشی کا ہونا ہم سب کے یہاں پہ بیٹھ کے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ یعنی ہم کسی کو اگر دیکھ رہے ہیں کسی کی تکلیف اس سے دور ہو رہی ہے جی تو یہ اور ہمیں سکون مل رہا ہے، تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کی نشانی، ایمان کی نشانی ہے الحمدللہ یہ اور یہ کہ جتنے ہاتھ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے نا، دیکھیں ہم میں الحمدللہ پھر وہی جملہ کہوں گا، کیا کسی اور نے، مل کسی اور کو رہا ہے، لیکن ہم بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس لمحے کی وجہ سے کیا پتہ ہماری بخشش عطا فرما دے، آمین آمین، ہماری بخشش عطا فرما دے کہ یار دیکھو کہاں پہ بندہ تھا، کوئی مددگار جو پریشان حال تھا سردی میں، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے ناظرین باہر ملک میں رہتے ہیں نا، یو ایس میں، کینیڈا میں، یو کے میں، جہاں پہ بھی یو اے میں، وہاں کی سردی کا ان کو احساس ہے، کیونکہ وہاں پہ ونٹر کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر جب لوگ نکل رہے ہوتے ہیں تو یقین مانے ان کو پھر ہم جب ان کے درمیان پہ یہ اپیل دے رہے ہیں نا، اپیل کر رہے ہیں نا، تو ان کو اس سردی سے یہاں کا احساس ہو رہا ہے اور پھر پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ایمان کتنا ہے، ان کے ایمان کتنا، اس احساس پہ ایمان کتنا ہے۔ اور بات یہی ہے کہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے ایک بھائی نے بھی، اس سے پہلے ایک بہن تھی یو ایس سے بشرا، انہوں نے بھی، اس کے علاوہ لوگ جو کر رہے ہیں کثرت، یقین مانے چھوٹی چیز ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، بس اس کی راہ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ ایک اللہ اس کی رضا کے لیے، اس کے بعد جتنے بھی آپ کر رہے ہیں نا وہ کوانٹٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز کا تعلق اس کی رضا سے ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک، اللہ صمدیت کا ہے، صمدیت واحد کا ہے، تو اس کے بعد جتنی بھی چیزیں۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں جی کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، الحمدللہ ہمارے زبیر بھائی بھی، ہمارے جو بیٹھے ہوئے وہاں پر، وہ بھی اناؤنسمنٹ میں نا، ہمیں $40 ہو یا $121 ہو یا 9,500 ہو، اس میں گھبراہٹ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کی راہ میں دیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے جتنا آپ کو نوازا اور جتنے دیا ہے رب نے، اس دینے پہ آپ نے اس کو دیا ہے، تو وہ اتنا دینا بھی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جس بندے کو جتنا رب دیتا ہے وہ اس حساب سے، اپنے حساب سے دے رہا ہے۔ اگر اس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ انہوں نے 9,500 دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی سخاوت میں اتنا نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخی بنا دیا اور اس نے اس حساب سے نوازا۔ کسی کو الحمدللہ 1000 والا بنایا ہے تو اس نے 121 والا نکال دیا۔ تو ہر بندے کے ایک درویش تھے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک درویش تھے، اس کے پاس ایک شخص جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت بہت پریشان ہوں، کھانے کو پریشانی ہے، ایک دن فاقہ کشی ہوتا ہے، 2 دن جو ہے وہ کھانا بنتا ہے، 1 وقت کا کھانا بنتا ہے، 2 وقت کا نہیں۔ تو بزرگ جو تھے وہ کہا کہ اچھے پریشان نہ ہو، ایک کام کرو، وہ بات آ گئی پھر وہی اسی کی وحدت کوانٹٹی کی، انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر نا 200 بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے؟ 200 بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میرے گھر میں 1 وقت کا کھانا بن رہا ہے، 2 وقت کا نہیں، اور درویش کو بزرگ کو بتا چکا ہوں، وہ کہہ رہے 200 بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے یا خود کے کھانے کے لیے، بہت باہر کھڑے ہو کر پریشان ہونے لگا۔
تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ بولے یار حضرت کے پاس آئے، بزرگ کے پاس آئے، اللہ کے ولی کے پاس آئے، یہ کچھ دعا کریں گے، بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ 200 بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے تو میں 200 بھوکوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ تو وہ جو بندہ تھا ان کے خادم، وہ گیا اور اندر جا کر ایک مٹھی آٹا لیا اور اس کے ہاتھ میں دیا، بولا جاؤ 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب وہ جو کہا کہ بھائی ایک تو بیچارے حضرت نے آپ مجھے کہا کہ 200 کا کھانا کھلاؤ، اس میں تم مجھے میرے غریبی کا مذاق اڑا رہے۔ تو اس نے کہا، حضرت نے فرمایا 200 بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے 200 انسان کو نہیں، جاؤ اس آٹے کو درمیان پہ جانوروں کو ڈال دو، چوٹیوں کو ڈال دو، 200 نہیں کئی کھائیں گے، اور وہ رب کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے نا، تم 200 کیا 2000 کو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن جاؤ گے۔ کیا بات ہے۔ تو دیکھیں بات وہ یہ کہ کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے۔ آپ اس کی راہ میں آگے بڑھیں، اس کی راہ میں دینا شروع کریں۔ جب آپ دینا شروع کریں گے تو اس کی یہاں کمی نہیں ہے، وہ بے حساب دینے والا میرا رب ہے، وہ بے حساب بخشنے دینے والا ہے۔ اور وہ آپ کو دیکھیں، انسان جب سخی ہوتا ہے نا، سب سے بڑا سخی وہ رب ہے میرا، بے شک سب رب ہے۔ تو جب آپ اپنے اندر سخاوت کرتے ہیں تو وہ سخی جو ہے نا اپنے گھر، اپنے دروازے، اپنے خزانے کو کھول دیتا ہے کہ اس نے میرے بندوں کا خیال رکھا، اس کے لیے خزانے کو کھول دو، یہ جتنا چاہے وہ اتنا عطا لے لے اس سے۔ اللہ، یہ ہے کہ دعا کی یہ کہ کثرت پیدا، اپنے اندر یہ چیز خیال نہ کریں۔ اور جہاں تک اس کا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا اہل بیت کے حوالے سے، آپ نے نعت پڑھی، اس سے پہلے تو میں اہل بیت کے حوالے سے بتا دوں کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا، تو سرکار نے جب پیش کیا تو کہا کہ فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کے لیے شادی کا جوڑا خرید لاؤ، کیا شادی کا جوڑا خرید لاؤ۔ سرکار جب نکلے جانے کے لیے، کس کے لیے جوڑا اور کس کے لیے کون خریدنے جا رہا ہے، قربان جائے اس مارکیٹ، اس بازار پہ بھی سرکار کے قدم جو ہے خاتون جنت کے شادی کے جوڑے کے لیے نکل رہا ہے۔ تو سیدہ کائنات کے جب جوڑے کے لیے آپ لے کر آئے اور پسند فرمایا، آپ نے دیا سیدہ کائنات کو، جب کچھ دن گزرے تو ایک سائل آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں کافی دن سے پریشان ہوں، میری جسم پہ تن پہ کپڑے نہیں ہیں، وہ بوزیدہ ہو گئے، میں پریشان ہوں۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں پرانا پہنوں گی، پرانا ہے تو وہ دے دوں، آپ نے وہ شادی کے جوڑے اٹھائے اور اس مانگنے والے کو، اس جو دروازے پہ سائل آیا اس کو عطا کر دی۔ جب وہ دے دیا آپ یقین مانیں، تھوڑی دیر کے بعد جبریل امی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ جوڑا آپ کے لیے بھیجا ہے، حل بہشت کے جو تعلق ہے وہ جنت سے آپ کے لیے جوڑا یہ بھیجا۔ یہ جوڑا پھر آئے، سرکار نے جب دیکھا تو کہا کہ اتنی نور گھر میں، روشنی، اتنی خوشبو، تو فرمایا کہ یہ جوڑا میں جو لے کر آیا تھا وہ ہے؟ بولے آقا آپ تو لے کر آئے تھے، لیکن اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اللہ، تو اس کی راہ میں جب آپ دے دیں گے، اللہ کی راہ میں جب خرچ کر دیں گے، یقین مانے رب تعالیٰ آپ کو کہاں سے عطا کرے گا آپ کو خود کو پتہ نہیں چلے۔ یہ ہے رب کی درگاہ، یہ ہے رب کی راہ۔ تو یہ اہل بیت کے حوالے سے الحمدللہ سیدہ کائنات کا یہ جو کام شروع کیا ہے نا، ہمارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرف سے شروع کیا، اپنے آپ سے شروع کیا۔ دیکھیں کوئی بھی عمل، ابھی کہا نا کہ ابھی ماسٹر صاحب نے، سمیر بھائی نے، کہ دیکھیں کہ جو رحمت للعالمین ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، وہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ان کے لیے۔ ہاں، جہاں تک تعلق صبر اور شکر کا ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب کے لیے بنائی۔ اور اگر جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، یا میرے دل میں رسول اللہ سے محبت ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں الحمدللہ وہ ہر کوئی آقا سے محبت کرتا ہے، تو اگر یہ کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ اگر اس کو کوئی بھی نعمت ملی ہے، اس کے اللہ کے بعد اگر شکر ہے تو اس کے محبوب کا ہے۔ وہ اگر وہ اللہ سے، نبی سے محبت کرتا ہے تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں اپنے محبوب کے لیے، نہ بنانا ہوتا آپ کو تو نہ بناتا کل کائنات کو نا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں اس کے محبوب کے لیے بنائی ہیں۔ تو اگر تم عاشق رسول بنتے ہو، تو اگر اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اللہ کے نبی کے عوض، کیونکہ وہ نبی کے لیے، کل چیزیں نبی کے لیے، تو اللہ کے شکر کے ساتھ اس کے محبوب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو۔ اللہ
लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आपको ना बनाना हो। तख्लीक ना फरमाना होता तो हम इस कायनात को तख्लीक नहीं फरमाते। अल्लाह अकबर। बेशक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका ही है ये जो एहसास भी है ना, ये भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों का सदका है। और जब डॉक्टर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो वो रिवायत जहन से गुज़री कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि पूछा आपने उनसे कि ये बताओ कि तुम्हें अपना माल ज़्यादा पसंद है या जो तुम्हारे वरासा हैं उनका माल तुम्हें ज़्यादा पसंद है, यानी कि तुम कौन से माल को ज़्यादा महबूब रखते हो। तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, बेशक हम अपना माल जो ज़ाती माल है वो हमारे लिए ज़्यादा पसंदीदा है, हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो रसा का हो जाएगा तो यकीनन वो उनकी मिल्कियत ही नहीं रहेगा। तो जब ये अर्ज़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तो फिर तुम्हारा माल तुम्हें पता है कौन सा है? अल्लाहु अकबर। तो वो नहीं है कि जो आपके पास है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो तुमने अल्लाह की राह में सदका कर दिया वो तुम्हारा माल है, यानी कि जो तुमने आगे के लिए महफूज कर लिया। अगर यहीं छोड़ गए जो है ये तो तुम्हारा माल है ही नहीं, ये तो तुम्हारे वरासा का हो जाएगा। और इसी से समझ लें मिलती जुलती वो रिवायत है, अक्सर हमने इस टेलीथॉन में आपसे जो है शेयर की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान कहता है कि मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हुजूर ने फरमाया कि माल की तो 3 अक़साम हैं, एक वो जो उसने खाकर हज़म कर लिया, दूसरा वो जो उसने पहनकर बोसीदा कर दिया, और तीसरा माल वो जो उसने राह खुदा में देकर आखिरत के लिए महफूज कर लिया। अल्लाह। तो अब अगर हम अक्लमंद हैं, हम कहते हैं ना सबको अपने आप से ये गुमान होता है, हम अच्छी एक्सपेक्टेशन अपने आप से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी स्किल्स और सलाहियतों से रखते हैं। तो इफ़ यू थिंक दैट यू आर इंटेलिजेंट इनफ, तो इंटेलिजेंस का तकाज़ा यही है कि अगर कोई कार्य खैर है, रब ने हमें ज़रूरत से सिवा दिया है तो हमें कंट्रीब्यूट करना है। $121 के इवज़ आप एक विंटर पैक डिज़र्विंग फैमिलीज़ तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप $185 डोनेट करके एक स्मॉल हैंड पम्प किसी ऐसे इलाके में जहां पानी की शदीद ज़रूरत है लगवा सकते हैं। आप $9,500 के इवज़ अल्लाह का घर यानी कि मस्जिद की तामीर एक ऐसे इलाके में मुमकिन बना सकते हैं कि जहां मस्जिद की तामीर की अशद ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अगर आप मेडिकल एड के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको $45 इसके एवज़ आप इसके मद में आपको डोनेट करने होंगे। मैं जावेद भाई चाहता हूं आपकी भी एक मोटिवेशनल बात हमारे नाजरीन तक पहुंचे। डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे और मैंने भी अर्ज़ किया कि विंटर का आप क्योंकि आप लोगों के साथ रहते हैं और ख़ास तौर पे उनके मसाइल को जानना, उनको हल करना, इसमें आपका बड़ा एक्टिव रोल जो है वो रहा है। तो सर्दी के मौसम में हज़रत जो इंटीरियर के ख़ास तौर पे इलाके हैं, किस कदर ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लैंकेट्स की, स्वेटर्स की, जैकेट्स की, ये बात भी हमारे नाजरीन तक पहुँचे ताकि और एहसास पैदा हो कि नहीं यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना। देखें, आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है और जहाँ हम रहते हैं शहरी इलाकों में, वहाँ तो बेशुमार मसाइल होने के बावजूद हम कहते हैं बहुत सारी सहूलतें हैं। यहाँ भी पानी नहीं है, यहाँ भी मसाइल हैं, यहाँ भी बिजली नहीं है, यहाँ भी बहुत सारे मसले हैं। लेकिन ये हमारे अफसार भाई भी हैदराबाद डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं और इस यहाँ से आगे अगर हम चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि आपका भी तजर्बा होगा, यहाँ बैठे हुए सब और सामीन और नाज़रीन भी समझते होंगे कि जो हालात हैं और जो वहाँ वसाइल की कमी है वो आप तस्वुर नहीं कर सकते। नहीं, आपने इसको जोड़ा बहुत अच्छा कि जब शहरी सतह पर ये हाल है जी तो फिर देहाती सतह पर क्या हाल होगा। देखें, देहात भी क्या, देहात से आगे ये तो बड़े बड़े हम डिवीज़न ठट्टा, सुजावल, मातली ये सब पढ़ते हैं ना, ठीक है। इससे आगे चले जाएंगे ना आप तो आप यकीन करें कि एक एक चीज़ के लिए मुश्किल है। अल्लाह। यानी पानी का गिलास भी जो है ना वहाँ आप तस्वुर नहीं कर सकते कि इतना आसानी से आपको मिल जाएगा। हो। और सैलाब का ज़माना था, मैं पिछले जो सैलाब था 2010-11 में जो था उसमें हम रमज़ान में वहीं होते थे। आप यकीन करें जो बच्चों की टॉफ़ियाँ थी ना वो एक एक टॉफ़ी लोग ले रहे थे। उफ। और बिस्किट का एक पैकेट मेरा ख्याल है 5-10 रुपये का ही था, लेकिन उसके लिए भी लोग तगोदू कर लेते थे। अल्लाह। पानी की एक छोटी बोतल है उसके लिए लोग परेशान थे।
ہمارے ساتھ کچھ ایک UK سے کچھ ایک خاندان تھا، وہ ہمارے ساتھ چلا تھا. ان کی خواتین جو ہے ان کو شوق تھا کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ہمارے ساتھ گئی تھی بیچاری، تو کافی سامان لے گئی، تقریباً بڑے لمبے ٹرک تھے ان کے، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ کہنے ہم کریں گے وہاں آپ کے ساتھ مل کے کام. تو یہاں ہمارے جو آرگنائزر تھے انہوں نے کہا چلیں. اور وہاں انہوں نے جو دیکھا، جو حالات، آپ یقین کریں وہاں حکام نے ہمارے لیے باقاعدہ وہاں افطار کا انتظام کیا ہوا تھا، سب چیز کیا ہوا تھا. انہوں نے کچھ نہیں کرنا، آپ یقین کریں وہ زاروں قطار ہو رہی تھی. اللہ اکبر. آپ یقین کریں. انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے، ہم جو لائے تھے تو کچھ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. او ہو. اور آپ یقین کریں کہ اس کو جو ہم نے لوگوں کو دینا شروع کیا اور لوگوں نے اس کو جس طرح لیا ہے، دیکھیں ایک تعداد، ایک پرسنٹیج ہوتا ہے کہ مستحق اور غیر مستحق کا. یہ لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ یار وہاں مستحق نہیں ہے، وہاں مستحق ہیں، اس میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیں جو اچھے لوگ تھے نا کسی زمانے میں، جو خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ نہیں کھائے گا تو اس کے گھر والا کھائے گا. کوئی کسی کے پیٹ میں جانا ہے نا. ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم آٹے کا تھیلا دیں گے تو کہاں لے جائے گا، ہاں صحیح بات ہے. یا کوئی ایسی چیز دیں گے تو کہاں گھر ہی لے کے لے کے جائے گا نا. زیادہ سے زیادہ بیچ بھی دے گا تو کیا کرے گا، ایسے پرسنٹیج کم ہوتی ہے. ہاں بیچ بھی دے گا تو اس سے کیا ہے، 200 روپے ملیں گے، 100 روپے ایسے ہی خرچ کرے تو 100 روپے تو گھر لے جائے گا. ہاں. تو یہ پہلے زمانے اس کا کوئی آلٹرنیٹ لے لے گا. ہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو نیگیٹو جو چیز ہوتی ہے نا اس کو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اس کا ایک دم یعنی وہ ایسا پرچار کرتے ہیں کہ وہ جو بیچارہ کرنے والا ہے نا وہ بڑا ڈس آرڈرڈ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہوتا ہے، یار کیا کریں گے وہاں جا کے، یار ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے. اچھا جو دینے والے ہیں نا بیچارے وہ ذاتی محنت نہیں کر سکتے. اب جیسے احساس فاؤنڈیشن، اس کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ ایک دفعہ بھی نہیں گئے ہوں گے سندھ یا کہیں اندرون پنجاب یا کشمیر یا بلوچستان، ایسا ہی نہیں گئے ہوں گے. ایسا ہی ہے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں صورتحال کی. وہ تو یہاں سنتے ہیں تو وہ بیچارے دستے تعاون بڑھا دیتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. تو وہاں کی صورتحال تو پتہ نہیں ہے نا. وہاں تو لائٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پہ آپ جو یہ کھانا پکانا یہ سب چیزیں کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان کام؟ یہ احساس کا سسٹم ہے. ان کے بعد فریج والی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس سب مسائل ہیں، وسائل ہیں، تو اس کو سب چیزیں بروئے کار لا کر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک عام آدمی میں اپنی گاڑی میں اگر مثال قربانی کا گوشت جو ہے، اگر میں چاہوں کہ میں 40-50 کلو قربانی کا گوشت لے کے جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ مجھے بتائیں جتنے گوشت ہے اتنا تو پیٹرول میرا جلنا ہے. ہاں اگر میں اپنی ذاتی اس میں جی. اگر کسی ایسے ادارے کے ساتھ میں جڑ جاتا ہوں تو وہ اس کو بڑے بلک تعداد میں اس کو لے کے اس کو خراب ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں. ان کو آخر تک کی جگہیں پتہ ہوتی ہیں کہ آخری کونا کہاں ہے، کہاں ضرورت ہے. ان کے آلریڈی لسٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کی فیگرز موجود ہوتی ہیں کہ کس گاؤں میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیں دینا ہے. وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اللہ یہ سب چیزیں جب تک مینیج آپ نہیں کریں گے نا یہ نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح کا اب تک جو ہم کرتے ہیں نا، بھائی میر صاحب نے کہا دے دیں، سمیر بھائی نے کہا دے دیں، افسار بھائی نے کہا دے دیں، تو وہ لوگ دے دیتے تھے. دیکھیں دینا اچھی چیز ہے، آپ اپنے جاننے والوں کو بھی دیں، بلکہ حکم بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب کے لوگوں کو پہلے دیں، اس کے بعد آگے جائیں. تو اس کے بعد بھی بہت بچتا ہے میرے بھائی. ابھی بھی اگر زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات اگر لوگ اپنی صحیح طریقے سے تقسیم شروع کر دیں نا تو آپ کو کوئی غریب ہی نہیں ملے گا. اللہ. آپ کیلکولیشن دیکھیں، اتنے لوگ پیسے دینے والے موجود ہیں. آپ کوئی پروجیکٹ، کوئی اچھا پروجیکٹ لائیں، لوگ اس کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں جتنے چاہیں. اب یہاں شہر میں چل ہی رہے نا، آپ دیکھیں کتنے کیسی چیزیں چل رہی ہیں، اتنی کاسٹلی چیزیں چل رہی ہیں کہ لوگ اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ ہم نے دینا ہے. اور ہمارے بیک بون تو یہ ہمارے بیرون ملک کے جو بھائی بہن ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں، بہت جذبہ دیا ہے. ان کے پاس خرچ کرنے کا کوئی ذریعہ بھی وہاں نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے ان کی نظریں یہیں ہماری طرف ہوتی ہیں. اللہ. وہ تعاون بھی کرتے ہیں تو آپ سب معاملات ہمارے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کبھی نہ کبھی مینیج ہو جائے گا، اچھے سسٹم پہ آ جائے گا اور لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ ناظرین جو جاوید بھائی نے بات کی نا، سمجھ لیں بہترین ایکسٹینشن ہے. یہ جو عرض کیا تھا میں نے آپ سے، بہترین ایکسٹینشن ہے. یہ آپ تک جو پراپر ایک میسج گیا ہے نا،
ایک تو ضرورت کے حوالے سے انہوں نے بتایا، پھر جو انہوں نے اہم بات کی نا جو بہت غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ بھی لے کہ میں نے خود نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اتنے وسائل کہاں سے لائے گا، اتنی مین پاور کہاں سے لائے گا. پھر جو ایک چیز 10,000 کی کاسٹ کی کسی احساس کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کسی غریب گھر تک پہنچ سکتی ہے، اگر آپ خود سے کوئی یہ فیصلہ کریں نہیں یار میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ 10,000 کی کاسٹ 50,000 پہ پہنچ جائے گی. تو بھائی مدد اگر وہی ہونی ہے اور کاسٹ اتنی منیمائز ہو رہی ہے ایک کریڈیبل ادارے کو یوز کرتے ہوئے، تو اس لیے میں نے کہا ایک بہترین ایکسٹینشن دی ہے یہ جاوید بھائی نے، اور انہوں نے یہ آنکھوں دیکھا حال آپ تک پہنچایا ہے. یہ کوئی اخبار رسالے یا ٹیلی ویژن سے دیکھ کر کوئی خبر آپ سے شیئر نہیں کر رہا ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں ہی کہ وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں، فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے انڈیویجول ایفرٹس بھی کرتے ہیں اور کولیکٹیو ایفرٹس بھی کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں ایک کریڈیبل بات، ایک اوتھینٹک بات، فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہے نا اس کے بالکل صحیح ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں. تو ایک ضرورت پتہ چلتی ہے کہ واقعی انٹیریئر کے علاقوں میں کس قدر زیادہ شدید ضرورت ہے اور کیوں اس طرح کا احساس پلیٹ فارم یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ہمیں لوگوں کی جو ہے نا وہ مدد کرنی ہے. تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ منتظر ہیں کہ ان تک یہ مدد بہم ان تک پہنچائی جائے. آپ کے یہ ڈونیشنز اس بات کو پاسبل کریں گے کہ یہ آپ کی محبتیں ان تک پہنچیں. سردی آ چکی ہے یا آلموسٹ آ چکی ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں راشن پیک اور سویٹرز، جیکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ بلینکٹس، یہ ایک ونٹر پیک ہے جو $121 کے عوض ہم کسی بھی ڈیزرونگ فیملی تک پہنچا سکتے ہیں. جاوید بھائی نے جو بات کی، مجھے کہنے دیجیے یہ بات کہ جہاں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، بنیادی ضروریات زندگی ناپید نظر آئیں، وہاں دروازے پر جب دستک دیتا ہے نا والنٹیئر احساس کا اور دروازہ کھلتا ہے اور یہ ونٹر پیک آتا ہے جس میں ان کو کمبل نظر آ رہا ہے، جیکٹ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ راشن پیک، دل سے نکلنے والی جو خوشی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، میں اس مسرت، اس خوشی، اس فرحت کو جو اس وقت چہرے پر جو نمودار ہوتی ہے نا ان غربا کے، وہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح کہیں ادویات کی فراہمی ہو رہی ہے جہاں پر لوگ بیمار ہیں، جیسے ڈسپینسری کا بتایا 15 کلومیٹر، اللہ اکبر، اور احساس کی ٹیم کا وہاں پہنچنا، ادویات فراہم کرنا، گھر بیٹھے ان تک یہ ادویات پہنچنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ اگر چاہتے ہیں اس میڈیکل فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا تو $45 کے عوض یہ ممکن ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پانی کی شدید ضرورت ہے وہاں پر ہینڈ پمپ لگے اور خلق خدا پانی پی کر سیراب ہو، آپ کو دل سے دعائیں دے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں، بعد میں دیں گے وہ دیں گے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں، تو اس کے لیے آپ کو $185 ڈونیٹ کرنے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کسی ایسے علاقے میں مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے کہ جہاں اللہ کے حضور لوگ عبادتیں کریں، تلاوت قرآن کریں، نمازیں ادا کریں اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا آٹو کاؤنٹر لگ جائے، تو $9,500 کے عوض آپ یہ ممکن بنا سکتے ہیں. ہمیں کال سینٹر سے مزید انفارمیشن ملی ہے ڈونیشنز کے حوالے سے. مسز طاہرہ ڈار ہیں، یہ $740 انہوں نے دیے ہیں اور 4 ہینڈ پمپس یہ چاہتی ہیں، 4 پانی کے پمپس جو ہیں وہ ہینڈ پمپس، اسمال ہینڈ پمپس، یہ مختلف علاقوں میں جہاں بہت زیادہ ڈائر نیڈ ہے وہاں پر یہ انسٹال کیے جائیں. اسی طرح محمد جاوید صاحب ہیں، $200 انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں ونٹر پیک کے لیے. اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، اس خدمت کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. سلیم حبیب صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ہینڈ پمپ کے لیے $185 ڈونیٹ کیے ہیں. یقیناً جب تک خلق خدا وہاں سے پانی پیتی رہے گی، سیراب ہوتی رہے گی، دل سے آپ تک وہ دعائیں پہنچتی رہیں گی. بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے. مزید میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ان ڈونیشنز کے اندر اضافہ ہو، کیونکہ جیسے جاوید بھائی نے بھی کہا کہ ضرورت بہت اوپر لیول پر ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ منتظر ہیں کہ ونٹر آ چکا ہے تقریباً انٹیریئر کے علاقوں میں، اور وہاں لوگوں کے پاس سردی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں ہیں، ناپید ہیں. ہمیں اور آپ کو مل کر اس ضرورت کو جتنا ہو سکے ہمیں کم کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. ایک نعت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے کلام یہیں سے گفتگو کریں گے علماء کرام سے اور ہمارے جاوید بھائی سے بھی انشاءاللہ. جی افسار بھائی، بسم اللہ. حضور
میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو یہ کیا ہے میرے غریب نواز میری تو غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری محبتوں سلا سے کون دیتا ہے محبتوں کا سلا کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہو سیاہ کار ہوا
ندامت ہے سیاہ کار ہوا کو بڑی ندامت ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سلامت رہیں، سلامت رہیں، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ بڑا قرار ملا ہے آپ کا یہ کلام سن کے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نگاہ شفقت نگاہ کرم فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں ایک مختصر میسیج اگر آپ کا چلا جائے۔ یہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی کے کہنے پہ اور یعنی کہ دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے جاوید بھائی بتا رہے تھے نا کہ وہ تو میں اپنی چیزیں جو دنیاوی حالات سے عام لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے جاوید نے کہا کہ جاگتے ہیں وہاں پر وہ جو لوگ گئے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ خاتون رونے لگی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کراچی سے جب لاہور کا یا کسی جگہ کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے سارے بیچ میں دیہات اور گاؤں کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں آتی ہیں، تو آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ اس درمیان پہ لوگ کس حال میں کس طرح سے رہتے ہیں۔ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسے جگہ پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ احساس جو ہے وینٹر اپیل کے درمیان جو چیزیں اٹھایا ہے اور یہ وہاں تک لے کر جا رہے ہیں، تو میری یہ دعا ہے، میری یہ اپیل ہے اور احساس وینٹر اپیل کے ساتھ میری خود کی بھی اپیل ہے کہ لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر اس میں شامل ہوں اور اپنی حق کو ادا کرتے ہوئے نیکی کا ذریعہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ جاوید بھائی ایک لائن اگر آپ کی جانب سے۔ ماشاءاللہ اچھا پروگرام رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کے اندر یہ احساس ہی پیدا ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بہترین میسج کہ احساس یعنی کہ ایسا دور کہ جہاں احساس ناپید ہو چکا ہو، اگر احساس بیدار ہو جائے تو پھر سب کچھ ہو جائے۔ یہ احساس کی ہی کمی ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری نیکیوں سے دور رکھتی ہے۔ بہرحال ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اور میں پھر سے جو ابتدا بھی ہوئی اور مڈ میں بھی جو آپ کی باتیں ہوئیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب موٹیویٹ ہمیں کیا، اسی موٹیویشن کو سامنے رکھتے ہوئے چند آپ کے اشعار اور اس کے بعد ایک مختصر موٹیویشن آج کے اس پروگرام اس ایوان کو سجانے کا جو مقصد ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے انشاءاللہ گوش گزار کروں گا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے مند تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہی ہے جو روشن ہے، اور جو اس سے جڑ گیا وہ روشن ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ابواب میں جو خدمت خلق کا باب ہے وہ بھی سنہری الفاظ سے لکھا گیا
تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ایک بہترین پیغام ہے کہ اگر دنیا میں آئے ہو اور ساری جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، اگر تم نے اپنا ہی خیال کر کے دنیا سے چلے گئے تو تم نے زندگی گزار دی، لیکن اگر تم نے جو رب نے تمہیں عطا کیا، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ان کا خیال رکھا جن کو رب نے اپنی حکمت سے کم دیا، تو پھر تم ان کی مدد کرتے کرتے اگر اس دنیا سے گئے تو تم زندگی گزار کے نہیں گئے، تم زندگی جی کر گئے، اور ایسے جی کر گئے کہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں، ان کی زبانوں پر، ان کے ذکر میں زندہ ہو۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں، کیپ ڈونیٹنگ، کیپ ہیلپنگ سچ نیڈی اینڈ سفرنگ پیپل۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ہوگی ملاقات۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو احساس کے اس پلیٹ فارم سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔